الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل پر 50 سوال و جواب آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، قربانی کے مسائل و فضائل، دنیا انسانیت کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت و بندگی ہے، اور اب اللہ رب العالمین نے جن و انس کو صرف اس مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کے احکام کے بجا آوری اور اس کی اطاعت و بندگی کریں۔ عبادت و بندگی کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ۔ ان تمام عبادتوں میں اہم عبادت ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا بھی ہے۔ قربانی کے فضائل و مسائل قرآن و سنت میں جا بجا موجود ہیں، جس کا مختصراً آپ کے سامنے ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے، قربانی کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اردو زبان کا لفظ قربانی قربان سے ماخذ ہے، اور لغوی اعتبار سے قربانی سے مراد ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اصطلاحاً میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے تقرب اور اس کے خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 1، قربانی کس سن میں مسنون ہوئی؟ جواب یہ ہے، قربانی سن 2 ہجری میں مسنون ہوئی۔ سن 2 ہجری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس کے پاس مالی استطاعت ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کی ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، انہوں نے بیان کیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ جواب یہ ہے، قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے یہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں، بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ بہت بڑا اہم عمل ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں یوم النحر کے دن۔ سوال نمبر 4، قربانی کی حکمت کیا ہے؟ ناظرین اکرام، قربانی کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں قربانی کرتے ہیں، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری حکمت یہ ہے، عید کے دن لوگوں پر کشادگی کرنا مقصد ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے تو خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے۔ جب وہ گوشت ہدیہ کرتا ہے تو اپنے دوست، پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور اقرباء اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں کشادگی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ناظرین کرام، سوال نمبر 5 یہ ہے، قربانی کن لوگوں پر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، ہر صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو بہت بڑی فضیلت سے محروم رہے گا، بہت بڑی فضیلت سے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ آئیے ناظرین اکرام، سوال نمبر 6 یہ ہے، یوم النحر کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ پھر 11 ذی الحجہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں افضل ترین دن یوم النحر ہے اور یہی حج اکبر کا دن ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 7، قربانی کا وقت کب ہے؟ جواب، قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کی اس نے اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا، اور جو نماز عید کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما لحم عجله لاهله ليس من النسك شيء ليس من النسك في شيء۔ سب سے پہلے چیز جس چیز سے ہم اپنے اس دن عید الاضحیٰ کی شروعات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں۔ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عید سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی، قربانی میں سے اس میں سے اسے کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے، یعنی اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سوال نمبر 8، قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت صدقہ کرنا افضل ہے؟ یاد رکھیے قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی کرنا اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ قربانی کا اہم مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو ہمارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے جن لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ قربانی کیوں کریں، غربا میں ہم اس کی قیمت تقسیم کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو ذبح کیا، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قربانی یہ مستقل عبادت ہے، یہ اللہ کے تقرب کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 9، قربانی کتنے دنوں تک کرنی چاہیے یا کتنی دنوں تک کرنا جائز ہے؟ جواب، یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کو قربانی کرنے سب سے بہترین دن ہے۔ یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایام تشریق میں قربانی کرنی جائز ہے۔ ایام تشریق سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ تمام ایام تشریق میں ذبح کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق یعنی یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن،
پھر 11 12 13 ذی الحجہ ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایام النحر یوم عید الاضحیٰ و ثلاثۃ ایام بعدہ، یعنی قربانی کے دن سے مراد عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن ہیں۔ سوال نمبر 10، کیا قربانی کے لیے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، قربانی کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حج میں ہدی کی قربانی کی کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا اور 7 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ سوال نمبر 11، کیا ایک جانور میں کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیے جواب یہ ہے، اگر جانور اونٹ یا گائے ہو تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج میں تھے، ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی کی اور گائے بھی 7 لوگوں کی طرف سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوال نمبر 12، کیا ایک آدمی ایک سے زیادہ قربانی کر سکتا ہے کیا؟ جواب یہ ہے، اگر آدمی کے پاس استطاعت ہو ایک سے زیادہ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، جیسے کہ آپ نے اوپر کی حدیث میں ملاحظہ کیا۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 13، قربانی کے گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسے ہے؟ جواب یہ، قربانی کے گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے گوشت کو مدینہ بھیجتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 14، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سا جانور قربانی میں دینا افضل ہے؟ ناظرین اکرام، جواب یہ ہے، اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج آیت نمبر 3/4 آپ ملاحظہ کریں۔ اور ہر امت میں ہم نے قربانی کے طریقے متعین فرمائے، ہر امت میں ہم نے قربانی کے طریقے متعین فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اور سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی ہے، پھر بکری کی ہے، پھر اونٹ میں 7 حصہ یا گائے میں 7 حصہ لینے والوں کی ہے، اور پالتو جانوروں میں سب سے افضل اس جانور کی قربانی ہے جس میں ساری اچھی صفتیں موجود ہوں، مثلا سینگ والا نر ہو، فربا ہو، اور ایسا سفید مینڈا ہو جس کے پاؤں اور آنکھوں کے ارد گرد کالے نشانات ہوں، اور یہ وہ وصف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور ایسے ہی جانور کی قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 15، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ جانور جس میں یہ عیوب ہوں ان کی قربانی جائز نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عبرها، والمریضة بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التي لا تنفی۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی جس کے آنکھوں میں کوئی بیماری ہو، یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا جانور جو لنگڑا ہے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، اور نہایت ہی لاغر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، یعنی گوشت نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور کان کے عیب سے بھی پاک ہونا چاہیے،
یعنی اس کا کان میں سوراخ نہ ہو اور نہ ہی آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، اس طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خارش والا جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سوال نمبر 16، کیا قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا یا سوار ہونا جائز ہے؟ جواب، قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا یا اس پر سوار ہونا جائز ہے۔ اسی طرح اس کا دودھ نکالنا، اسے استعمال میں لانا سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج آیت نمبر 30/3۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال نمبر 17، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ پیارے نبی نے فرمایا مسنہ ہی ذبح کرو، مسنہ ہی ذبح کرو، الا کہ تم کو ملنا دشوار ہو تو بھیڑ کا جزع ذبح کر سکتے ہیں۔ مسنہ وہ جانور ہے جو دانت ٹوٹ چکا ہو، اس کے دودھ کے دانت نکل گئے ہوں، اور صحاح میں بھی ہے کہ سنہ وہ جانور جو دانت توڑ چکا ہو۔ بکری دوسرے سال میں دانت توڑتی ہے، گائے تیسرے سال میں اور اونٹ 5ویں سال میں۔ جزا بھیڑ کی عمر کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کسی نے 1 سال کہا ہے تو کسی نے 6 ماہ ذکر کیا ہے اور کسی نے 7 ماہ بتایا ہے۔ البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جزا کی عمر کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، جمہور کے قول کے مطابق بھیڑ میں سے جزا وہ ہے جس نے اپنی عمر کا 1 سال مکمل کر لیا ہو۔ بھیڑ کے علاوہ بکری، گائے اور اونٹ میں مسنہ یعنی دتا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 18، حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ حاملہ جانور کی قربانی کرنی جائز ہے کیونکہ اس کی ممانعت کے تعلق سے کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ حاملہ جانور خریدنے کے بعد اگر وہ بچے دیتی ہے تو اس سے بھی قربانی کر دیا جائے، البتہ یہ دونوں ایک ہی قربانی مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، سوال نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے جانور کی قربانی کی تھی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈھا قربانی کیا تھا وہ سینگ والا تھا، پیٹ سیاہ تھا، ٹانگوں کا نچلا حصہ سیاہ تھا، آنکھوں کے ارد گرد سیاہ تھا، یعنی اس کا غالب کلر سفید تھا، اس میں کالے دھبے موجود تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے۔ سوال نمبر 20، خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنی جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین املحین مجئین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دو خصی بینڈوں کی قربانی کی تھی۔ اہل علم کے نزدیک خصی جانور کی قربانی افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 21، بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ناظرین اکرام، بھینس کی قربانی کے تعلق سے قرآن حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی ہے، لیکن محدثین نے اس کی زکوٰۃ کو گائے کے حکم میں رکھا ہے، یعنی گائے میں زکوٰۃ کا جو حساب ہوگا وہی حکم بھینس کے زکوٰۃ میں لگایا جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے بھینس کو گائے کے قربانی پر قیاس کرتے ہوئے اس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، اور جن لوگوں نے گائے کو مستقل الگ جنس مانا ہے بھینس کی قربانی کو منع کیا ہے، فرمایا کہ بہیمۃ الانعام سے خارج ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 22، کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے کیا؟ ناظرین اکرام، سوال کا جواب یہ ہے، قربانی حقیقت میں زندہ انسان کے لیے سنت ہے اور انہی سے مطلوب ہے،
کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانب سے قربانی کرے، لیکن وہ اپنی قربانی کے ثواب میں زندہ اور مردہ انسانوں میں سے جس کو چاہے شریک کر سکتا ہے۔ البتہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دو حالتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حالت، میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص وصیت کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر کسی کی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں میت کی وصیت کی تنفیذ پر دلالت کرتی ہیں، بشرطے کہ اس وصیت میں کسی کی حق تلفی نہ ہو اور نہ ہی کوئی گناہ ہو۔ دوسری حالت، میت نے وصیت نہ کی ہو بلکہ از خود اس کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اس کے بارے میں علماء امت میں اختلاف ہے کہ یہ مشروع یا غیر مشروع۔ بعض نے اسے زندہ کی طرف سے قربانی اور مردے کی طرف سے صدقہ کی طرح مشروع قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ غیر مشروع ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے اعزہ و اقربا اور ازواج مطہرات میں سے کئی ایک کا انتقال ہوا، لیکن آپ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن جمیعات، آپ نے ان میں سے کسی کی طرف سے بطور خاص قربانی کی ہو، ایسے دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ کی حیات میں 3 صاحبزادیوں اور 3 صاحبزادوں، 2 بیویوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی قربانی کی ہو۔ اب اگر یہ امر مشروع ہو تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی لکھتے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے پر جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا سارا گوشت تقسیم کیا جائے، خود نہ کھائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ میت کی طرف سے ارادہ رکھتے ہیں تو وہ قربانی کریں، ان میں سے وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور زندہ مردہ قریبی رشتہ داروں کی طرف سے نیت کر لے تاکہ سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ناظرین اکرام، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے، میت کی جانب سے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا ہے، تو آپ کے لیے آسانی اس بات میں ہے کہ آپ اس کی جانب سے صدقہ کیجیے، اس کو ثواب پہنچ جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور میت کی جانب سے قربانی کرنے کے تعلق سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طریقے سے قربانی کے چند مسائل ہم نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے سامنے مزید تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے قربانی کے اہم ترین مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔